اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، زی9 ٹیلی ویژن کے شو معرفت دین میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شو کے 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور ماڈرن سائنس. دونوں ہی سیگمنٹس بہت منفرد اور دونوں ہی سیگمنٹس ہمیں بہت مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ ضرور سکھا کر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسے ٹاپک پر آپ سے بات کی جائے جو کہ آج کل کی ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو، اور کچھ نہ کچھ ہم ضرور اس شو کے تھرو ٹیک اوے کریں اور کچھ تبدیلیاں اپنی زندگی میں ضرور لائیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بہت ضروری ٹاپک ہے، ہمارے روزمرہ کی زندگی سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. ناظرین، آج گفتگو ہوگی آپ سے جھوٹ کے ٹاپک پر. جھوٹ ایک ایسا گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، لیکن نہ جانے کہاں کہاں پر قدم قدم پر ہم اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور انتہائی گناہ گار ہوتے ہیں. بہت زیادہ گناہ ہے جھوٹ اسلام میں. تو آج پروگرام کے تھرو بات ہوگی. پہلے تو جھوٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو روز ہم کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ ہم ان سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے. تو وہ ایگزامپل سن کے آپ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہم نہ جانے اور کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ جھوٹ میں شامل ہوتی ہیں، اور کہیں ہم زیادہ کانشیس ہوں گے اب موونگ فارورڈ کہ کہیں ہم جھوٹ میں تو پارٹیسپیٹ کسی طرح سے نہیں کر رہے. تو ایگزامپل ہم دیں گے، اس پر بات ہوگی. اور پھر آج کے شو کے تھرو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر ایک انسان جھوٹ کا عادی ہو جائے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، قدم قدم پر اس کو بلا وجہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، تو کس طرح سے الٹیمیٹلی جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ایک انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس انسان کو بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے. لٹرلی کس طرح سے جھوٹ کی عادت ایک انسان کو بیمار بنا دیتی ہے، کس طرح سے ایک انسان جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی مینٹل کیپیسٹی کس طرح سے کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پر آپ سے بات ہوگی. تو سب سے پہلے تو جھوٹ ایک ایسا گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، لیکن یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ایک انسان کے اندر جتنی اخلاقی کیریکٹرسٹکس موجود ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ بری چیز یا سب سے زیادہ بری کیریکٹرسٹک جو ہے وہ یقیناً جھوٹ بولنے کی ہے. اور جھوٹ اگر انسان کو عادت پڑ جائے جھوٹ بولنے کی، تو وہ انسان کو اتنا برا بنا دیتی ہے کہ پھر کوئی اس انسان پر یقین نہیں کرتا، کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا. اور یہ ایک اکیلی بیماری، ایک اکیلی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیگر برائیاں ہیں جو پھر فالو کرتی ہیں، اور وہ پھر ایک انسان کی عادت کا، اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں، اور یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اللہ نے کہا کہ اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شدید الفاظ میں جھوٹ کو لے کر اللہ رب العزت ہمیں وارن کر رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا ایک مسلمان غیبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ ایک انسان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مسلمان بخیل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک مومن کے اندر ہر برائی ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ بولنے کے اور دھوکہ دینے کے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے جھوٹ سے بچنے کی، اور کتنا ہمارے دین نے کنڈیم کیا ہے جھوٹ بولنے کی عادت کو، غلط بیانی کو. تو جیسے جیسے شو کا سلسلہ آگے بڑھے گا ہم ان ایگزامپلس پر بات کریں گے جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہوگی کہ کس طرح سے ایک انسان کی مینٹل ابیلٹی یا مینٹل کیپیسٹی کتنی کمپرومائز ہو جاتی ہے ایونچولی جب اگر جھوٹ بولنے کی عادت
عادت کسی انسان کو پڑ جائے تو چلتے ہیں ابھی اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث میں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب طارق غوری صاحب جو کہ پرنسپل ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this segment Quran or Hadith in the show Ma'rifat Deen with Maria Khalid. طارق غوری حاضر خدمت ہے. امید ہے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو ہم نے مضامین آپ کے لیے سلیکٹ کیے جن پر آیات و احادیث آپ کے گوشے گزار کی, یقیناً ہم نے اسے استفادہ کیا ہوگا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک آیہ کریمہ شیئر کی. میں آیہ کریمہ پڑھ کر اس کی ہم نے مختصر سی تفسیر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی. صرف وہ پڑھ کر میں انشاءاللہ آج اسی موضوع پر کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 222. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہم نے اس پر گفتگو کی گزشتہ سیگمنٹ میں مختصراً کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بکثرت توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں, پاکیزہ رہتے ہیں, مطہر رہتے ہیں, جو اللہ کے پھر محبوب بن جاتے ہیں. اسی موضوع پر میں آپ سے چند احادیث انشاءاللہ مختصراً شیئر کروں گا. میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں, اور 2 احادیث وہ ہیں بالخصوص جو میں آپ سے آج انشاءاللہ شیئر کروں گا جو میں اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ ود ریفرنسز آپ کے سامنے میں اس کی انشاءاللہ العزیز ہم سب اس کا سماع بھی کریں گے اور کوشش کریں گے اس کو ہم سمجھ بھی سکیں کہ how it is going to work for me, for you, for all of us here, and inshallah at large hereafter, how it's going to help us out. حدیث پاک فرمایا عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان رواہ مسلم ورواہ احمد بن حنبل. سبحان اللہ. فرمایا حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. پاکیزہ رہنا, پاک صاف رہنا, مطہر رہنا, this is half of our faith. کہ اگر ہم ایمان کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ایمان کی اگر مکمل تصویر اگر میری نگاہوں کے سامنے ہو, آپ کے سامنے ہو, تو half of it is about being pious, being مطہر, کہ ہمارا ظاہر و باطن کس قدر پاکیزہ ہے, کس قدر مطہر ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اگر پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہے, تو ایمان ظاہر ہے. اس کو اگر ہم مختصر سی تعریف میں اگر ہم جمع کریں تو عبادات اور معاملات کا ایک کمبینیشن ہے یہ, کہ عبادات اللہ رب العزت کی ذات والا کے لیے ہیں کہ جو رب کریم نے اپنے لیے خاص فرمائی ہیں, اور پھر عبادات میں معاملات جو رب کریم نے ہم پر واجب کیے ہیں, جو ہمیں دیگر انسانوں کے لیے آف کورس ٹیک کیئر کرنا ہے, ہم نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. اس کا ایک ہم اگر ایک پکچر کو اگر ہم ایک نگاہوں کے سامنے رکھیں تو گویا جب اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے جب اس کے بندوں سے معاملات میں صلہ رحمی کرتا ہے, جب اپنے پڑوسیوں کا, اپنے اہل خانہ کا, دوست احباب کا, اپنے امپلائرز یا امپلائیز کا, اپنے بزنس پارٹنرز کا, اپنے کلائنٹس کا, ہر سطح پر جب انسان اس سے معاملات کرتا ہے تو اس میں پاکیزگی کس طریقے سے اس کا عمل دخل ہے. وہ پاکیزگی آپ کی نیت کی پاکیزگی ہے, وہ پاکیزگی آپ کی لین دین کی پاکیزگی ہے کہ اس میں کہیں دھوکہ دہی نہ ہو, اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, اس میں کہیں سے کسی بھی اعتبار سے کسی کی تکذیب نہ ہو, تنقیص نہ ہو, تحقیر نہ ہو. گویا ہر اعتبار سے جب میں اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اس شعار کو اپنا لیتا ہوں کہ میری
کہیں سے بھی توجہ بھی کسی غلط سمت میں نہ جائے، تو یہ میری فکر کی پاکیزگی ہے۔ تو گویا میرے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے کہ پاکیزہ رہنا، مطہر رہنا۔ تو گویا میرے معاملات میں، چاہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، چاہے آپ حالت نماز میں ہوں، چاہے روزہ رکھے ہوئے ہوں، چاہے آپ زکوٰۃ ادا فرما رہے ہوں، چاہے آپ حج کا ارادہ کر رہے ہوں، ہر ایک میں نیت کا عمل دخل یہ ہے کہ that must be only and only for the sake of Allah سبحانہ وتعالی۔ یہ آپ کی اس نیت کی پاکیزگی ہے کہ آپ نے محض اور محض وہ عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ اور جب دنیا سے معاملات آپ کر رہے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا عمل ہے، احسان کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، کسی کے لیے برا سوچنا، برا کرنا، برائی کا اختیار کیا جانا، اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ایک اچھا طریق استعمال کرنا، ایک اچھا سلوک روا رکھنا۔ گویا کہ جس انداز میں آپ نے سوچنا شروع کیا، ایک پاکیزگی کا وہ عنصر جو رب کریم نے آپ کے دل میں ودیت فرما دیا، آپ کی سوچ میں محفوظ فرما دیا، کہ اب ہر فکر وہاں سے فلٹر ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ الطہور شطر الایمان۔ امام مسلم اس کو روایت فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کو روایت فرما رہے ہیں، ایک اتھینٹک حدیث پاک کہ جو مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جس ایمان کی سینے میں اس رونق افروزی کے ساتھ تم ایک فخر کا اظہار کرتے ہو کہ میں صاحب ایمان ہوں، اس ایمان میں آدھا حصہ تو یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ صفائی ہے، جو آپ کے وجود ظاہری سے بھی ظاہر ہونی چاہیے اور آپ کے وجود باطنی سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ ظاہراً آپ کا لباس، آپ کی وضاقتہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اس میں یہ پاکیزگی چھلکنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ لباس کی بات کرتے ہیں تو لباس کی پاکیزگی محض اس کا پاک ہونا یا لک نائس کا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ وہ لباس ایسا ہو کہ آپ کے جسم کو جو چھپایا جانا لازم ہے اس کو مکمل طور پر چھپاتا ہو، وہ لباس پاکیزگی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ وہ پاکیزگی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا لباس اختیار کیا کہ جو جسم کو پورا چھپا تو نہیں رہا لیکن بظاہر جنس کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن ابھی وہ پاکیزگی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ چاہے مرد ہو یا عورت، جب جسم کا چھپایا جانا لازم ہے تو اب آپ کو لباس ایسا ہی اختیار کرنا ہے کہ جو واقعتاً جسم کو آپ کے چھپائے، وہ پاکیزگی ہی کہلاتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کہنے کو تو وہ لباس پاک تھا، اس پر کوئی ناپاکی تو نہ تھی، لیکن آپ نے پہنا جیسا لباس تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں پاک نہ رہیں، آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہیں پاک نہ رہیں، ان کی نیتیں پاک نہ رہیں، ان کا حق تھا جو مجھ پر واجب تھا کہ میرے وجود سے کہیں انہیں ناپاکی حاصل نہ ہو۔ میں خود تو یہ سمجھتا رہا کہ غالباً یہ لباس میرا پاک ہے، لیکن میرے اس کم علمی، کم کج فہمی نے کیا کیا کہ جو مجھے دیکھ رہے تھے، چاہے اپنے تھے یا غیر تھے، ان کی نیتوں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے طرز گفتگو میں، ان کا مجھ سے ملاقات میں، ہر اعتبار سے جو ایلیمنٹ پاکیزگی کا تھا میں نے وہ ان سے چھین لیا۔ تو گویا مجھے بھی لباس ایسا ہی اختیار کرنا ہے کہ جو جنس میں تو پاک ہو لیکن اس طرح کے میرے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا بھی ہو، اور جو دیکھے اس کی نگاہوں میں بھی، نیتوں میں بھی پاکیزگی سلامت رہے۔ یاد رکھیں۔ یقیناً دوسری حدیث پاک، چونکہ اب وقت آلریڈی کافی ہو چکا، لیکن صرف حدیث پاک بیان کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو غور سے تمام بھائی بہن سماعت فرمائیے گا، ہم نے یہ بچپن میں بارہا سنی ہے یہ حدیث پاک، آج تھوڑا سا اس کو حوالہ جات کے ساتھ بھی سن اور سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ فرمایا میرے آقا کریم نے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضوء، رواہ ترمذی و احمد بن حنبل۔ فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے،
key to heaven is salat. پھر آگے فرمایا اور نماز کی کنجی طہارت ہے. And key for a perfect salah is طہارہ, پاکیزگی, purity. اب دیکھیں ہر چیز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ پاکیزگی سے. کہ گویا کہ اگر نماز کامل ہے تو گویا طہارت آپ کو نماز کی کاملیت کی طرف لے جاتی ہے. آپ کی ظاہری طہارت, آپ کی باطنی طہارت, کہ جب آپ نماز کی حالت میں جائیں گے آپ یکسوئی حاصل کریں گے, آپ واقعتاً اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں گے. الصلاۃ معراج المؤمنین کی معراج پر ہوں گے. اور جب یہ نماز کامل ہو جائے تو پہلا حصہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مفتاح الجنت الصلاۃ, کہ جنت کی کنجی نماز ہے. If you are willing to go to paradise, you must secure your salah. And what secured your salah the best is purity, طہارت, پاکیزگی. تو گویا ہر شے کا آغاز, جس کے لیے پہلی حدیث میں ہم نے سماعت فرمایا, وہ کیا کہ طہارت آدھا دین ہے, صفائی نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. Half of your faith is in purity of your thought, your appearance, your look, your inner self. تو جب ہم اس طہارت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں دوستو, ہماری نمازیں کامل ہو جاتی ہیں. ہم اپنے رب کو واقعتاً نہ صرف یہ کہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے, ہم بھی اسے دیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں, محسوس کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب آپ کیا دعا کریں گے جنت کے لیے؟ پھر جنت دعا کرتی ہے, یا رب کریم یہ کب میرے پاس آنے والا ہے. آئے ہے سبحان اللہ. پھر جنت آپ کی طالب ہو جاتی ہے. کیوں کہ جنت پاک ہے, ہر طرح کی غلاظت نجاست سے یکسر پاک ہے, اور وہ پاک لوگوں کو پسند کرتی ہے. اس لیے طہارت کو بنیاد بنایا کہ طہارت دراصل کی ہے آپ کی صلاۃ کے لیے, پھر صلاۃ کی ہے کامیابی کی, کہ کیا ہے وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی ہے. تو سامعین محترم, ناظرین کرام, کتنا آسان اصول ہے, کتنا آسان اسلوب ہے کہ آپ اپنے افکار کو, کردار کو, گفتار کو پاکیزگی بخشیں. اللہ کی بارگاہ ہمیں اس طہارت کے ساتھ داخل ہوں کہ رب کریم کی جنت بھی آپ کی متمنی ہو. اور یقیناً یہ ایک ایسی چابی ہے, جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, we must make sure we never miss our salah. رب کریم میری آپ کی آج کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اگر ہمارے کہنے سننے میں قصداً سہباً کوئی خطا ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث, اور آج بات ہو رہی ہے آپ سے جھوٹ کے اوپر. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ایک مومن کی پہچان ہے ہی نہیں. جھوٹ بولنے کی عادت تو ایسی عادت ہے جو ہمیں منافق بنا دیتی ہے. تو اب ان ایگزامپلس پر بات کر لیتے ہیں, اور یہ جو ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں, یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, یہ صرف ایک سینیریو ہے, لیکن یقیناً اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں ہماری ایوری ڈے لائفز میں جو کہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں, جو کہ جھوٹ میں شامل ہوتی ہیں. تو آج یہ مثالیں سننے کے بعد ہم یقیناً زیادہ کانشیس ہو جائیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی میں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. تو سب سے پہلی چیز تو سوشل میڈیا پر روزانہ واٹس ایپ اینڈ فیس بک موسٹلی پہ ہم بہت طرح کی پوسٹ دیکھتے ہیں. ان میں طرح طرح کی بے تکی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور کچھ میں تو حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے, کچھ میں تو قرآن کریم کی آیات کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے, اور پھر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے منٹ میں اتنے لوگوں تک یہ فارورڈ نہیں کی یا اتنے لوگوں تک شیئر نہیں کی تو آپ یقیناً مسلمان نہیں ہیں, یا اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ اس پوسٹ کو اتنی دیر میں اتنے لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ کریں, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رات تک آپ کے اوپر اس طرح سے ہو جائے گا. تو یہ ساری بے تکی جو پوسٹ ہم دیکھتے ہیں, تو ایک تو وہ انسان جس نے یہ پوسٹ بنائی,
اور اس کے بعد جب ہم غور کریں کہ کتنی دفعہ یہ پوسٹ اس کے بعد شیئر ہو چکی ہے, کتنی سرکولیٹ ہو چکی ہے, تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کی یا جو بات اس پوسٹ میں ہو رہی ہے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کو آگے پروموٹ کیا, اس کو آگے شیئر کیا, تو یہ بھی ناظرین جھوٹ میں شامل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر, جب آپ اس کی بیس کو جانے بغیر آپ اس چیز کو اور آگے پہنچاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ whether it's genuine, without knowing the history behind that whatever is being discussed in that post, تو یہ بھی یقیناً جھوٹ میں شامل ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی حقیقت پتہ نہیں ہے تو یہ یقیناً غلط بیانی ہے اگر ہم اس کو آگے شیئر کریں. اور نہ صرف شیئر کرنا, اگر ہم کچھ ایسی پوسٹ پہ کامنٹس کرتے ہیں, ہم کچھ بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو گیا, تو یہ بھی یقیناً شیئر تو آپ نے نہیں کی لیکن اس کو اٹس ایڈنگ فیول ٹو دا فائر فار شیور, اس میں بھی آپ حصہ لے رہے ہیں. پھر ہم اس طرح کی پوسٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی آرٹیکل ہوتا ہے اور کسی ایک انسان پر, کسی ایک شخص پر کوئی الزام لگایا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. آپ اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو وکٹمز ہیں ان کو جسٹس ملے اور جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ضرور سزا ملے. تو without knowing what actually happened, without being there, without knowing any back up to that situation, ہم کس طرح سے اتنی چٹپٹی کامنٹس کر دیتے ہیں ایسے آرٹیکلس کے نیچے کہ how can this person do that or how can this individual do that to somebody, justice ضرور ملنی چاہیے اور انصاف ضرور ملنا چاہیے, اور یہ ہو کیسے گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں انڈلج کریں. وی ہیو ادر مینز آف انٹرٹینمنٹ, لیکن ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جب ہم ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور ہمیں پھر اس پہ چٹپٹی کامنٹس آتی ہیں, لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں نیچے لکھتے ہیں لوگوں پر. جو جس شخص کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس پوسٹ میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کی شکل کا, اس کی صورت کا, اس کی عادتوں کا, یا جو چیز جس کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے اس کا. all of these things qualify as غلط بیانی, as جھوٹ. جب آپ ان چیزوں کو بے بنیادی چیزوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, آپ شیئر کرتے ہیں, آپ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, آپ واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں, آپ فارورڈ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی جھوٹ میں شامل ہوتی ہیں, غلط بیانی میں شامل ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر کس طرح سے ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا. تو یہ بھی یقیناً ایک جھوٹ کی قسم ہے. اور سوشل میڈیا جہاں ہم اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر, جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں, اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے بھی کچھ ایتھکس ہیں, اور ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ وٹ ایور یو آر ریڈنگ یو آر جسٹ بلیونگ ان اٹ لائک اٹس ٹرو. تو جو سوشل میڈیا کے ایتھکس ہیں وہاں اس کے ڈوز بھی ہیں, وہاں اس کے ڈونٹس بھی ہیں, اینڈ دس از ون آف دی بگ ڈونٹس جس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. تو یہ تو تھی صرف ایک مثال. اب آ جاتے ہیں کہ جب ایک انسان جھوٹا ہوتا ہے یا اس کو اگر خدا نخواستہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو وہ کس طرح سے اس کا غلام بن جاتا ہے. جھوٹ کی عادت اس کو اتنا قید کر لیتی ہے اپنے جال میں کہ پھر اس جھوٹے انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, اور پھر اپنے آپ کو اس جھوٹ سے نکالنے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ کی جو عادت ہے, جھوٹ ریکوائرز مینٹیننس. کتنا ہمارے اوپر اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کتنا ہمارے اوپر مستقل پریشر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا جھوٹ پکڑا نہ جائے, کہیں ہماری حقیقت کسی کے سامنے پتہ نہ چل جائے, کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, جھوٹ کا سہارا لیا تھا. تو جھوٹ it creates anxiety, it feeds to our stress, it increases our levels of stress. اور پچھلے شو میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی, اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کتنا زیادہ high to extreme levels of stress and depression جو ہیں وہ دن بدن رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور دن بدن ان نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے. So do we really need another reason to feel more anxious? Do we really need another reason to add to our depression? جو بھی آج کل کے حالات ہیں, کیا ہمیں اور کوئی بہانہ چاہیے اپنی اسٹریس میں ایڈ کرنے کا یا اپنے ڈپریشن کو بڑھانے کا؟ تو بہترین تو یہی ہے کہ سرے سے جھوٹ بولا ہی نہ جائے. ہمارے تقویٰ کا تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ سچ بولنا ہے چاہے ہماری جان چلی جائے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم اتنے انتہائی کمزور ہیں اور اس پر ہمیں یقیناً بہت زیادہ ورک کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس کی جانب.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین. اب چلتے ہیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی جانب. قرآن اور ماڈرن سائنس میں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب. ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی سیگمنٹ. میں ڈاکٹر فواد اقبال آج آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح کوشش کی ہے کہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، اور نہ صرف ہم اس نئے ٹاپک کے حوالے سے اپنی دینی نالج کو امپروو کریں، اپنی سائنٹیفک نالج کو امپروو کریں، اور ایک نیا سوچ کا زاویہ آپ کے سامنے پیش کریں، جس کے حوالے سے ہم یقیناً ساتھ مل کر نئی چیزوں کو سیکھتے بھی ہیں اور ایکسپلور بھی کرتے ہیں. تو آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے اسکن فنکشن سے. تو ہم اگر ہیومن اسکن کی بات کریں تو ایک ایسا بہت بڑا سرفیس ایریا ہے جو کہ ملٹیپل فنکشنز کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو ایک خاص فنکشن ہے جو ہماری نالج میں یقیناً ہے کہ برننگ سینسیشن، کولڈ، ریزسٹنس ٹو ہیٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یا ریزسٹنس ٹو کولڈ کی ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح سے پین کی ہم بات کرتے ہیں. تو اسکن ایک ایسا جسم کا آپ سمجھ لیں کہ باڈی پارٹ ہے یا سرفیس ایریا ہے جو کہ اس کے حوالے سے ان تمام سینسیشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یا ان کی کنڈکٹنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مگر اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے سے پہلے، یا اس اسکن کی بات آج ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یقیناً ہمیشہ کی طرح قرآن کی اس سورہ کا ذکر یہاں پہ کریں گے کہ وہاں پہ قرآن میں سورہ کے حوالے سے یا اس نالج کے حوالے سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے باڈی کے ایک ایک فنکشن کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج جس سورہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ چیپٹر نمبر 4 قرآن اور 56 آیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوز who disbelieve in our verses we will drive them into a fire. Every time their skins are roasted we will replace their skin with other new skins so that they may taste the torture. اس کے اردو معنی ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کو 100 اور کھالیں انہیں بدل دیں گے اور وہ عذاب کا مزہ لیں گے. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے قرآن میں یا اللہ کریم قرآن میں جس طرح سے ریوارڈ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے عمل کی مناسبت سے وہاں پہ سزا اور جزا کا تصور بھی دیا گیا ہے. تو یہ ایک اسی طرح کی مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم اور جنت کا کانسیپٹ یا ان دونوں جگہوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس سورہ میں جو مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب سزا کی بات ہو رہی ہے تو قیامت کے دن وہ لوگ جو اس آگ کا ایندھن بنیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی جلد یعنی کہ ان کی اسکن کی ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں ورڈ جیسے کہ یوز ہوا کہ وین دیئر اسکن ول بی روسٹڈ وی ول چینج دیئر اور ری جنریٹ دیئر اسکنز اگین اینڈ اگین. اب آپ اس نقطے پہ اگر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسکن کی ہی کیوں بات کی گئی، جیسا کہ میں نے اپنی آج کی ٹاپک کو آپ سے شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اسکن ہماری باڈی کا ایک ایسا حصہ ہے، ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ ملٹیپل فنکشنز پرفارم کرتی ہے، اور جس میں سے ایک فنکشن یہ ہے کہ جب ہم کسی کولڈ، ایکسٹریم کولڈ یا ایکسٹریم ہیٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ تمام جو سینسیشن ہے، جو برین کو سگنلنگ ہو رہی ہے، وہ ہماری اسکن کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. اسکن میں کیا موجود ہے، اسکن میں ایسی کیا چیزیں موجود ہیں جو میڈیکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں، جو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ اسکن کیوں ان تمام سینسیشنز کو برین کی طرف جو ہے ٹرانسمٹ کرتی ہے.
تو اسکن کی دو جو اگر آپ اس کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو اسکن کی جو دو بیسک لیئرز ہیں ڈرمس اینڈ ایپیڈرمس. تو یہاں پہ فیٹ بھی موجود ہے, یہاں پہ جو ہے مسل کا پورشن بھی موجود ہے, یہاں پہ کنیکٹیو ٹیشو بھی موجود ہے, اور اسی طرح سے نروز موجود ہیں. یہ نروز کیا ہیں؟ یہ نروز وہ آپ سمجھ لیں کہ وائرز ہیں جو کہ تھرو آؤٹ باڈی میں موجود ہیں, اور پوری اسکن میں یہ ہر جگہ پہ اس کو ڈسیمینیٹ کیا ہے. اور ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ نروز کیا کرتی ہیں کہ یہ وہ ان سگنلز کو, کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی ایکسٹریملی جو ہے ایکسٹریم, جیسے آج کل ویدر ہے, آج کل سمر ویدر ہے, تو ہمیں کس طرح سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت شدید گرمی ہے, اس وقت ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور باہر جائیں تو ڈرائی ہیٹ ہے جس سے ہمیں ہیٹ اسٹروک بھی ہوتا ہے, سن برن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہیٹ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے, یقیناً ہم اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نروز کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ اس قسم کی تمام سینسیشنز جو کہ چاہے کولڈ ہوں, چاہے ہاٹ ہوں, چاہے آپ کو کوئی پنچ کرے, چاہے کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی آپ کو ڈیمیج پہنچائے آپ کی اسکن کو, تو آپ پین فیل کرتے ہیں. تو یہ باڈی میں پھیلے ہوئے تار, یہ وائرز جو کہ نروز کہلاتی ہیں, یہ اس سگنلز کو ٹرانسمٹ کرتی ہیں برین تک, اور برین اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وڈرال ہوتا ہے, ریفلیکسز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. تو ہم اگر غلطی سے کسی ایسی چیز کو ہم ہاتھ لگا لیں جس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک آٹونومس سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر کہ وہ ہاتھ وہاں سے وڈرال ہوتا ہے, ہم اس کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. تو یہ سینسیشن, یہ برننگ سینسیشن جو ہمیں ہمارے برین تک جاری ہوتی ہے, اور برین سے جو ریسپانس آتا ہے, اس کو یقیناً اس ہی کو ہم کہتے ہیں کہ برین نے ہمیں ریفلیکس بھیجا اور ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اب ہم کوریلیٹ کرتے ہیں آج کی سورہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر جو لوگ جہنم میں جائیں گے, جو ڈس بلیورز ہیں, جو گناہ گار ہیں, وہ جو جہنم میں جائیں گے اور اس آگ میں ہوں گے, تو وہاں پہ ان کی اسکن کو بار بار ریپلیس کرنے کی بات ہوئی ہے. یعنی کہ جب وہ ایک دفعہ اس ہیٹ یا اس آگ سے ایکسپوز ہوں گے تو ان کی اسکن جو ہے وہاں پہ یقیناً وہ ڈیمیج ہو جائے گی. تو جب وہ اسکن ڈیمیج ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو نروز ہیں, جو کہ اسکن میں موجود نروز ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ختم ہو جائیں گی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کی اس ہیٹ کو سینسیشن جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. لیکن جیسا کہ ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے ٹارچر, یا اس عذاب کے حوالے سے جب ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس اسکن کو ریجنریٹ ہونے سے یہ بات انڈیکیٹ کی جا رہی ہے, یا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب یہ اسکن ریجنریٹ ہوگی تو یقیناً ہماری وہ سینسیشن ریسٹور ہو جائے گی, ہماری وہ سینسیشن ٹو ہیٹ دوبارہ سے ریسٹور ہوگی. اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ اس آگ میں ہوتے ہیں اور آپ کی اسکن جل جاتی ہے, وہاں پہ ریپلیس ہو جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے ہی ریجنریٹ ہو رہی ہے, پھر وہاں پہ اس اسکن کا خاتمہ ہو رہا ہے, اور پھر دوبارہ سے وہ ریجنریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ اس سینسیشن کو, اس پین کو, وہ ایک کانسٹنٹ پین ہے, اس پین کو وہاں پہ رہنا ہے, اس برننگ سینسیشن کو وہاں پہ مینٹین ہونے کے لیے اس اسکن کا بار بار ریجنریٹ ہونا ہے. تو آپ اب اس بات کو اس طرح مزید ہم آسان کرتے ہیں کہ جب ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے جسم کے کس حصے کا کیا ایک خاص فنکشن ہے, کیا پرٹیکولر وہ کام کرتا ہے. پھر ہم نے جانا کہ اسکن کا وہ ایسا کیا کام ہے جو کہ ہماری باڈی میں پرفارم کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک کام یقیناً سینسیشن ہے. پھر ہم نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہا ہے, جب رب کریم اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنا شدید عذاب ہے, آگ میں وہ عذاب وہاں پہ وہ ہوگا, تو بہت ساری جگہوں پہ جو ہے قرآن میں یہ اس چیز کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جب انسان اس میں ہوگا اور جو لوگ عذاب میں ہوں گے, آپ سمجھ لیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ, یہ اسکن جو کہ ہمیں بتا رہی ہوگی, اس تکلیف کو ہمارے جسم میں, ہمارے برین تک پہنچا رہی ہوگی, اس کا بار بار وہاں پہ
ختم ہو جانا، اس کا بار بار وہاں پہ فنا ہو جانا اور پھر دوبارہ سے اس کا ریکنسٹرکٹ ہو جانا، ریجنریٹ ہو جانا، اس تکلیف کو نہ صرف وہاں پہ برقرار رکھے گا بلکہ اس کو ختم نہیں ہونے دے گا. تو یہ سائنٹیفک نالج ان چیزوں کو یقیناً پروف کرتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی پرٹیکولر حصے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی جسم کے ایک خاص مخصوص اعضاء یا آرگن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا یقیناً اس کا ایک پرٹیکولر فنکشن ہے. تو ہم نے آج یہ سیکھا، یہ سمجھا کہ جہاں بھی قرآن میں جس بھی باڈی پارٹ کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کے پیچھے ایک ریشنل ہے، اس کے پیچھے ایک نالج ہے، اور اس کے پیچھے ایک یقیناً حکمت موجود ہے، جو آج ہم جب ریسرچ کرتے ہیں اور ان سالوں اور سینکڑوں سال کے بعد قرآن کے نزول کے بعد ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم اچھی چیزیں اور ان چیزوں سے ہم وہ چیزیں بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں اور کسی بھی انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم اپنا کرم رکھے، ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جو اس تکلیف کے قریب بھی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو آخرت کی مراحل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو آسان کرے، اور اسی طرح سے ہم اس نالج کو نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک، ایک نئے انفرادی ٹاپک جو کہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے آپ سے لے کر حاضر ہوں گے، اور آپ اور ہم مل کے کچھ اور نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور ماڈرن سائنس، اور اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں بس چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. آج جھوٹ کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر. تو جھوٹ بولنے سے پہلے جب ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور کانشیس بنانا کہ the words that are coming out of our mouths کہیں وہ جھوٹ تو نہیں یا کہیں وہ غلط بیانی میں تو شامل نہیں ہو رہے. جو ہم بولیں اس کو بولنے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا کچھ سیکنڈ لگا کر ہم سوچیں کہ اس کے اثرات دنیا میں کیا ہوں گے اور پھر آخرت میں کیا ہوں گے. اور ہمیں اس یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو نقصان ہم جس نقصان سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کیا وہ نقصان اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو سکتا ہے، یا اگر ہم کسی فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، تو کیا وہ فائدہ اللہ کی رضامندی یا اللہ کی خوشنودی سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. کیونکہ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے 4 چیزیں لے لو، 4 چیزیں مجھ سے ایسی سیکھ لو اور پھر دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. انہوں نے فرمایا کہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ کبھی دھوکہ نہیں دینا. تیسرے نمبر پر اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ حلال کمانا اور حرام نہیں کمانا. تو یہاں پر سب سے اول نمبر پر اگر انہوں نے کوئی بات کہی تو وہ یہ کہی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو سچائی تو ہمارے دین کا بیس ہے، سچائی ہی تو ہماری آخرت کا بیس ہے. اور ایک اور بات جو ہمارے اس پورے ٹاپک سے ٹائی ان کرتی ہے اور وہ کنکلوژن میں کہنا بہت ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جتنی ان گنت کوالٹیز تھیں، کون سی وہ 2 کوالٹیز ہیں جن سے ان کو سب سے زیادہ جانا گیا؟ اہل مکہ نے ان کو ان 2 کوالٹیز سے سب سے زیادہ فیمس کیا، سب سے زیادہ ان کو جانا گیا ان 2 کوالٹیز سے. اور وہ کیا تھی؟ الصادق، الامین. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچائی ہی سب کچھ ہے، سچائی ہی جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں باوقار رکھے گی اور آخرت میں بھی ضرور ہماری بخشش کا سامان بنے گی. اور پھر حضرت علی کے اس کال سے میں اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے جیت جانے سے بہتر ہے کہ انسان ایک مومن جو ہے وہ سچ بول کر ہار جائے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور Z9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.